پرانے زمانے کی بات ہے، ریگستانوں کے درمیان ایک ایسی طاقتور اور عظیم قوم آباد تھی جسے قوم سمود کہا جاتا تھا۔ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، ان کی طاقت، دولت اور تعمیرات دیکھ کر دوسرے لوگ حیران رہ جاتے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر ایسے محل بناتے جو آج بھی انسانوں کے لیے حیرت کا باعث ہے۔ اونچے ستون، پتھروں کے بنے شہر اور مضبوط قلعے، انہیں لگتا تھا کہ وہ ناقابل شکست ہے، مگر طاقت کے ساتھ ایک خطرناک چیز ان کے درمیان آ گئی، وہ تھی ان کا غرور۔ جب قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو منتخب کیا، اور وہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں ایماندار، سچے اور نرم دل انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو پہلے لوگ حیران ہوئے، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جمع ہو کر کہا کہ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق ہے، بت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ظلم چھوڑنے اور کمزوروں پر رحم کرنے کا حکم دیا، لیکن اس قوم کو بہت بڑا غرور تھا۔ قوم کے سرداروں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے کہا، صالح، تم پہلے ہمارے قابل اعتماد انسان تھے، ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روک رہے ہو۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اگر تم واقعی اللہ کے سچے اور پکے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ ان لوگوں نے ایک ناممکن سی شرط رکھی۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک عجیب چیلنج دیا۔ انہوں نے ایک سخت مضبوط پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ یہ شرط دراصل ایک مذاق تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خاموش سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا تھی، لیکن معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے دکھانا ہی تھا کہ اچانک زمین ہلنے لگی، پہاڑ کانپنے لگے، لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے، اور پھر سب کے سامنے پہاڑ پھٹ گیا۔ اس کے اندر سے ایک عظیم اور خوبصورت اونٹنی باہر آئی۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ یہ ایسا منظر تھا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب اللہ نے اپنی نشانی ظاہر کی تو ان کے لیے ایک بڑا امتحان اور ایک چیلنج بھی ان کے لیے رکھ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، یہ زمین میں آزاد رہے گی، اور پانی کا ایک دن اس کے لیے مخصوص ہوگا، اور ایک دن تمہارے لیے۔ کچھ لوگ ڈر گئے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن سرداروں کے دل میں حسد اور نفرت بڑھ گئی۔ حسد کے ساتھ شیطان بھی حملہ کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اونٹنی جہاں جاتی وہاں برکت آتی، لوگ حیران ہوتے، مگر قوم کے طاقتور لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے سوچا، اگر لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، اور پھر انہوں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ یہ ایک منصوبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جرم کرنے کا فیصلہ تھا۔ رات کی تاریکی میں چند سرکش لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔
صبح ہونے سے پہلے انہوں نے اونٹنی پر حملہ کیا اور وہ اسی بے رحمی سے اس اونٹنی کو قتل کر دیا انہوں نے۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی کی خلاف بغاوت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا۔ انہوں نے غم اور درد کے ساتھ کہا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم پھر بھی ہنستی رہی۔ انہوں نے کہا، اگر عذاب آنا ہے تو لے آؤ۔ وہ انتظار کرنے لگے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو پہلا دن لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھنے لگا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیسرے دن آسمان پر ایک سیاہ بادل چھا گئے، ہوا رک گئی۔ اچانک ایک خوفناک چیخ جیسی آواز میں گونجی، زمین زور سے ہلنے لگی، محل لرزنے لگے اور لوگ بھاگنے لگے، مگر کہیں پناہ نہ ملی۔ چند لمحوں میں پوری قوم ختم ہو گئی۔ وہ عظیم شہر، وہ مضبوط محل اور وہ تراشے ہوئے سارے پہاڑ سب باقی رہ گئے، مگر انسان ختم ہو گئے، صرف خاموشی رہ گئی اور عبرت کی داستان۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ طاقت، دولت اور غرور انسان کو اللہ کے سامنے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہمیشہ تباہی کی